ماڈرن سائنس سے پہلے انسانی تخلیق کے بارے میں عجیب نظریات تھے. لوگوں کی الگ الگ تھیوریز تھیں. کچھ سوچتے تھے کہ انسان ماں کے ہیج سے بنتا ہے. کچھ ہومونکولس تھیوری کو مانتے تھے، یعنی اسپم کے اندر ایک چھوٹا سا مکمل انسان ہوتا ہے جو بس ماں کے پیٹ کے اندر بڑا ہوتا جاتا ہے. لیکن قرآن نے اس پورے عمل کو، اس پورے پروسیس کو ایسے اسٹیجز میں بیان کیا جس نے لوگوں کو چونکا کر رکھ دیا، جو آج کی ایمبریولوجی سے 100% کمپیٹیبل ہے. اس کی سب سے بہترین مثال ہمیں پروفیسر کیتھ ایل مور کے کام میں ملتی ہے، جو کینیڈا کے ایک مشہور ایناٹومسٹ اور ایمبریولوجسٹ تھے. ان کی کتاب دی ڈیولپنگ ہیومن دنیا بھر کی میڈیکل کالجز میں پڑھائی جاتی ہے. جب انہوں نے قرآن کی آیتوں کو اپنی سائنٹیفک ریسرچ سے کمپیئر کیا تو وہ حیران رہ گئے. آئیے سورہ المومنون آیت 12 سے 14 کو دیکھتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. نطفہ، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا. یہ صاف طور پر اسپم اور اس کے پلیسمنٹ کی بات کرتا ہے. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً. علقہ، پھر ہم نے اس کو علقہ بنایا. یہ لفظ سب سے زیادہ حیران کرنے والا ہے، جس کے 3 مطلب لیے جاتے ہیں. اے لیچ یا جونک، بی چپکنے والی چیز، سی خون کا لوتھڑا. شروعاتی ایمبریو ان تینوں معنوں پر پورا اترتا ہے. وہ لیچ جیسا دکھتا ہے، ماں کے رحم کی دیوار سے چپکا رہتا ہے اور وہاں سے خون حاصل کرتا ہے. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً. مضغہ، پھر علقہ کو مضغہ، چبائے ہوئے گوشت جیسا لوتھڑا بنایا. پروفیسر مور بتاتے ہیں کہ اس سٹیج پر ایمبریو پر سومائٹس ورٹیبرے کے شروعاتی بلاک بنتے ہیں، جو بالکل دانت سے چبائے ہوئے گوند یا گم جیسے دکھتے ہیں. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. عظم اور لحم، پھر مضغہ سے ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا. یہ ترتیب بہت امپورٹنٹ ہے. پروفیسر مور کے مطابق ماڈرن ایمبریولوجی ثابت کرتی ہے کہ پہلے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا ہے اور پھر مسلز اور گوشت ان کے چاروں طرف بننے لگتے ہیں. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. خلقن آخر، پھر اسے ایک اور کریشن بنا کر کھڑا کر دیا، ایک نئی شکل کے ساتھ بنا دیا. اس سٹیج پر ایمبریو میں انسانی خصوصیات، انسانی فیچرز آنے لگتے ہیں جو اسے دوسرے جانوروں کے ایمبریوز سے الگ کرتی ہیں. پروفیسر مور نے کہا تھا، یہ میرے لیے بالکل صاف ہے کہ یہ بیان، یہ اسٹیٹمنٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کی طرف سے ہی آئے ہوں گے، کیونکہ یہ تمام علم، تمام نالج صدیوں بعد ڈسکور کی گئی ہیں. Muhammad could not have known these facts about human development in the 7th century because most of them were not discovered until the 20th century. Muslims and others are justified in concluding that these facts could only